کوئی کہتا ہے پریشانی کی وجہ بی جے پی ہے، کوئی کہتا ہے پریشانی کی وجہ اس وقت آسام کی موجودہ سرکار ہے، کوئی کہتا ہے پریشانی کی وجہ بجرنگ دل ہے، کوئی کہتا ہے پریشانی کی وجہ RSS ہے۔ اچھا تو یہ پریشانی کب ختم ہو جائے گی؟ صاحب اگر بی جے پی کی جگہ کانگریس کی حکومت آ جائے تو پریشانی ختم ہو جائے گی۔ یہ حضرات علماء کرام، معزز حاضرین اور نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا یہ فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو اور آپ کو ایک دینی محفل میں جمع ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے۔ دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک ایسی بات ارشاد فرمائی ہے جس کو ہر انسان مانتا ہے، ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، ہر آدمی اس بات کو مانتا ہے جو اللہ نے قرآن کریم میں فرمائی ہے، چاہے اس کا دین و دھرم کچھ بھی ہو، چاہے اس کا رنگ و نسل کچھ بھی ہو، ہر آدمی اللہ کی ایک بات کو مانتا ہے، چاہے وہ خدا کو مانے یا نہ مانے، لیکن خدا کی ایک بات مانتا ہے۔ وہ ایک بات کیا ہے؟ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ جو بھی دنیا میں آیا ہے اس کو ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہی پڑے گا۔ موت کا مزہ ہر آدمی کو چکھنا پڑے گا۔ اس کو ہندو بھی مانتا ہے، اس کو مسلمان بھی مانتا ہے، اس کو سکھ بھی مانتا ہے، اس کو عیسائی بھی مانتا ہے۔ ہر آدمی اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ ایک دن دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے۔ وہ دن کب آئے گا جب دنیا کو چھوڑ کر کے ہمیں اور آپ کو جانا ہے؟ اس دن کے بارے میں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہر ایک کو ایک دن دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے، لیکن کب کس کا ٹائم آئے گا یہ اللہ ہی کے علم میں ہے، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، انسان مر کر کے جاتا کہاں ہے؟ اس کو ٹھکانہ کون سا ملتا ہے؟ اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے جنت بھی بنائی ہے، انسانوں کے لیے جہنم بھی بنائی ہے، مگر مرنے والا جاتا کہاں ہے اس کا صحیح علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ لیکن میں ایک حدیث شریف آپ کو سناتا ہوں جس میں نبی کریم علیہ السلام نے دو علامتیں ذکر فرمائی ہیں، دو نشانیاں۔ فرمایا اگر مرنے والے میں یہ نشانی ہے تو سمجھ لو وہ جنت میں جائے گا، اور اگر مرنے والے میں یہ نشانی ہے تو سمجھ لو وہ جہنم میں جائے گا۔ اور میرے دوستوں، موت کو کھیل مت سمجھو۔ موت کے وقت انسان کو شدید ترین تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب انسان کے جسم سے جان نکلتی ہے تو اسے بہت شدید تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں اللہ سے، اور فرماتے ہیں اللہم اعنی علی سکرات الموت، اللہم اعنی علی غمرات الموت۔ اے اللہ، موت کے وقت کی تکلیف میں تو میری مدد فرما۔ یہ کون دعا کر رہا ہے؟ سید الاولین والآخرین، سید الانبیاء والمرسلین، امام المتقین، محبوب رب العالمین، سیدنا محمد المصطفیٰ والمجتبی وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ یہ دعا فرماتے ہیں کہ اے اللہ، موت کے وقت میری مدد فرما، موت کے وقت کی تکلیف میں میری نصرت فرما۔
میرے دوستوں، علماء نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ آپ کسی آدمی کے پاس بیٹھے ہو اور اس کی موت کا وقت آ گیا، آپ دیکھ رہے ہو کہ اس کی سانس اکھڑ رہی ہے۔ اگر آپ وہاں بیٹھے ہو تو اس آدمی سے جو بالکل آخری سانسیں لے رہا ہے اس سے یہ مت کہو کہ کلمہ پڑھ۔ کیوں؟ اس لیے وہ موت کی تکلیف میں مبتلا ہے، تم اس سے کہو کلمہ پڑھ اور وہ الجھ کر کے تم سے کہہ دے میں کلمہ نہیں پڑھتا، اور اسی دوران اس کی روح قبض کر لی جائے تو اس کی موت کفر پر ہوگی۔ اس لیے حدیث شریف میں کیا فرمایا گیا؟ فرمایا گیا لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ۔ اس سے مت کہو کلمہ پڑھ، بلکہ تم اس کے قریب جا کے خود کلمہ پڑھنے لگو۔ ہو سکتا ہے تمہاری زبان سے سن کر کے اللہ اس کو بھی کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس سے مت کہو کلمہ پڑھ، وہ تکلیف میں مبتلا ہے۔ میرے دوستو، انسان کے جسم سے جان نکل گئی، اس کی موت واقع ہو گئی۔ اب انسان گیا کہاں؟ جنت میں جائے گا یا جہنم میں؟ نہ ہمیں پتہ ہے نہ آپ کو پتہ ہے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں دو نشانیاں ذکر کرتے، فرماتے ہیں اگر مرنے والے میں یہ نشانی ہے تو یہ جنتی ہونے کی علامت ہے، اور اگر یہ نشانی ہے تو یہ اس کے جہنمی ہونے کی علامت ہے۔ کیا ہیں نشانیاں؟ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا، آپ نے اسے دیکھا اور فرمایا وجبت، اس کے لیے واجب ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد دوسرا جنازہ گزرا، آپ نے اس کو دیکھا اور اس کو دیکھنے کے بعد بھی فرمایا وجبت، واجب ہو گئی۔ جب دونوں جنازے چلے گئے تو صحابہ کرام میں سے کسی نے سوال کیا کہ اے آقا، دو جنازے گزرے اور دونوں کو دیکھ کر کے آپ نے ایک ہی بات کہی کہ واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، اے آقا کیا چیز واجب ہو گئی؟ تو دیکھو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں جب پہلا جنازہ گزرا تو میں نے دیکھا کہ جنازے کے ساتھ چلنے والے لوگ اس مرنے والے کی تعریف کر رہے تھے، تو میں نے کہا وجبت، کیا مطلب؟ کہ مرنے والے کی زبان اللہ کے، مرنے والے کی تعریف اللہ کے بندوں کی زبانوں پر جاری ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ خدا نے اس کے استقبال کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے۔ تو میں نے کہا وجبت، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اور فرماتے ہیں جب دوسرا جنازہ گزرا تو میں نے دیکھا مرنے والے کے پیچھے جو لوگ چل رہے تھے وہ اس کی برائی کر رہے تھے، کہہ رہے تھے بڑا خراب آدمی تھا، بڑا دھوکے باز آدمی تھا، بڑا بے ایمان آدمی تھا، لوگ برائی کر رہے تھے۔ تو میں نے کہا وجبت، کیا مطلب؟ کہ مرنے والے کی برائی اللہ کے بندوں کی زبانوں پر اس وقت جاری ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ خدا نے اس کو جہنم میں جھونکنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تو میں نے کہا وجبت، اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ میرے دوستوں، میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، مرنے کے بعد آدمی کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا کہ جہنم میں؟ اس کا صحیح علم تو اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، لیکن جس کے مرنے کے بعد لوگ اس کی تعریف کریں وہ جنتی ہے، اور جس کے مرنے کے بعد لوگ اس کی برائی کریں وہ جہنمی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ یہ چاہتے ہو کہ مرنے کے بعد لوگوں کی زبانوں پر آپ کی تعریف جاری ہو؟ کیوں بھائی، چاہتے ہو کہ نہیں کہ مرنے کے بعد لوگ آپ کی اچھائی بیان کریں، لوگ آپ کا ذکر خیر کریں، آپ کا اچھائی سے تذکرہ کریں؟ یہ چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے؟ جو یہ چاہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد لوگ میرا اچھائی سے تذکرہ کریں تو اس کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس کا مرنے کے بعد اچھائی سے تذکرہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن یہاں بیٹھ کر آپ کے اس
بات کو کہنے سے کچھ نہیں ہوتا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد لوگ میرے اچھائی سے تذکرہ کریں۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ مرنے کے بعد لوگ آپ کا اچھائی سے تذکرہ کریں، جس دن آپ کا جنازہ اٹھے اس دن لوگ آپ کا ذکر خیر کریں۔ اگر یہ چاہتے ہو تو زندگی میں 4 کام کرو۔ جس نے یہ 4 کام کیے، جس دن وہ مرے گا لوگوں کی زبانوں پر اس کا اچھائی سے تذکرہ آئے گا اور لوگ اس کا ذکر خیر کریں گے، لیکن 4 کام کرنا ہے۔ بتاؤ کرنے کو تیار ہو؟ جس نے یہ 4 کام کیے، جس دن اس کا جنازہ اٹھے گا، جس دن وہ مرے گا، اللہ اپنے بندوں کی زبانوں پر اس کا ذکر خیر جاری فرمائے گا، لوگ اچھائی سے اس کا تذکرہ کریں۔ وہ 4 کام ہیں کیا؟ میرے دوستوں، میں ان 4 کاموں کو ایک ایک کر کے ذکر کروں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ وعدہ کرو کہ ہم ان کاموں کو سن کر کے انشاءاللہ ان پر عمل کریں گے۔ سب سے پہلا کام، میرے دوستوں اور ساتھیوں، غور سے میری بات سننا، سمجھ میں نہ آئے تو مجھے بتانا۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ جس دن تمہارا جنازہ اٹھے، جس دن موت آئے، اس دن لوگ اچھائی سے آپ کا ذکر کریں، تو 4 کام کرو۔ اس میں سے پہلا کام یہ ہے کہ آج سے اس بات کا عہد کر لو کہ زندگی کے آخری سانس تک روز آنا 5 ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھتے رہیں گے۔ جو 5 ٹائم کی نماز پڑھتے پڑھتے دنیا پہ جائے گا، جس دن اس کا جنازہ اٹھے گا لوگوں کی زبانوں پر اس کی تعریف ہوگی۔ لوگ کہیں گے بڑا بھلا آدمی تھا، کبھی نماز نہیں چھوڑتا تھا، ہر نماز میں مسجد میں ملا کرتا تھا۔ اس سے بڑی تعریف اور کیا ہو سکتی ہے؟ اتنا بڑا مجمع ہے، لیکن آج اس مجمع میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو 5 وقت کی نماز پابندی سے نہیں پڑھتے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، نماز اسلام کی سب سے اہم عبادت ہے۔ تم نے حج کر لیا، تم نے عمرہ کر لیا، تم نے رمضان کے روزے رکھ لیے، تم نے صدقہ خیرات کر دیا، نماز نہیں پڑھی، تو یاد رکھو خدا کی پکڑ سے تمہیں کوئی بچا نہیں سکے گا۔ تمہارے عمرے، تمہارا حج، تمہارا صدقہ خیرات اسی وقت کام آئے گا جب تمہاری جھولی میں نمازیں بھی ہوں گی۔ اگر تمہارا نام اعمال نماز سے خالی ہے تو تمہاری کوئی نیکی خدا کی پکڑ سے تمہیں بچا نہیں سکے۔ اس مجمع میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو صرف جمعے کی نماز پڑھتے اور بقیہ کوئی نماز نہیں پڑھتے، اور اس مجمع میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو نماز پڑھتے ہیں لیکن کسی دن 2 پڑھ لی، 3 چھوڑ دی، اور بہت خوش ہے میں نے 2 تو پڑھی ہے، اور کسی دن 3 پڑھی 2 چھوڑ دی، عشاء بغیر پڑھے سو جاتا ہے، اور فجر میں پڑھا سوتا ہی رہتا ہے، فجر کی نماز پڑھتا ہی نہیں۔ یاد رکھو، جس نے صرف جمعے کی نماز پڑھی، بقیہ نمازیں چھوڑی، یا 2 پڑھی اور 3 چھوڑی، 3 پڑھی 2 چھوڑی، کبھی عشاء کی چھوڑی، کبھی فجر کی چھوڑی، تو وہ اپنی من چاہی نماز پڑھتا ہے، وہ خدا کی چاہی نماز نہیں پڑھتا۔ اس کی نماز اس کے منہ پر مار دی جائے گی، وہ قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچے گی، کیونکہ اللہ نے تو 5 نمازیں فرض کی ہیں، تو 2 پڑھتا ہے۔ اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، تو 3 پڑھتا ہے۔ اللہ نے فجر کی نماز بھی فرض کی ہے، تو فجر میں پڑھا سوتا رہتا ہے۔ تو بتا تو کل اپنے رب کو اپنا منہ کیسے دکھائے؟ میرے دوستو، نماز سے کھیل مت کرو۔ جس نے نماز پڑھنے سے انکار کیا، جو نماز پڑھنے سے بھاگا، وہ اپنے رب کے سامنے جھکنے سے بھاگا ہے، اور جو رب کے سامنے جھکنے سے بھاگے گا اس کو در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں گی، اس کو عزت نہیں ملے گی۔ آج مسلمان پریشان ہیں،
اور کہتا ہے کہ پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ کوئی کہتا ہے پریشانی کی وجہ بی جے پی ہے، کوئی کہتا ہے پریشانی کی وجہ اس وقت آسام کی موجودہ سرکار ہے، کوئی کہتا ہے پریشانی کی وجہ بجرنگ دل ہے، کوئی کہتا ہے پریشانی کی وجہ RSS ہے۔ اچھا تو یہ پریشانی کب ختم ہو جائے گی؟ صاحب اگر بی جے پی کی جگہ کانگریس کی حکومت آ جائے تو پریشانی ختم ہو جائے گی۔ یہ مسلمان بکواس کرتا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ سنو اللہ کیا کہتا ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ انا ملک الملوکی، انا مالک الملوکی، قلوب الملوکی بیدی۔ اللہ کہتا ہے میں شہنشاہوں کا شہنشاہ ہوں، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، تمام بادشاہوں کے دل میرے قبضے میں۔ حکومت کانگریس کی ہو یا حکومت بی جے پی کی ہو، حکومت بجرنگ دل کی ہو یا حکومت کسی بھی فرقہ پرست یا جب سیکولر آئین رکھنے والی پارٹی کی ہو، اللہ کہتا ہے کرسی پر جو بیٹھے گا آ کر اس کا دل میرے قبضے میں۔ چاہے چیف منسٹر کانگریس کا ہو، اللہ کہتا ہے اس کا دل میرے قبضے میں۔ چیف منسٹر بی جے پی کا ہو، اللہ کہتا ہے اس کا دل میرے قبضے میں ہے۔ چیف منسٹر کسی اور پارٹی کا ہو، اللہ کہتا ہے اس کا دل میرے قبضے میں ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ آگے فرماتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے وَأَنَّ الْعِبَادَ إِذَا أَطَاعُونِي حَوَّلْتُ قُلُوبَ مُلُوكِهِمْ عَلَيْهِمْ بِالرَّحْمَةِ وَالرَّأْفَةِ۔ اللہ یہ کہتا ہے کہ جب میرے بندے میری اطاعت کرنے لگتے ہیں، نمازیں پڑھنے لگتے ہیں، گناہوں سے بچنے لگتے ہیں، تو کرسی پر جو بھی آ کے بیٹھتا ہے میں اس کے دل میں اپنے بندوں کے لیے محبت اور پیار کو بٹھا دیتا ہوں، حکومت کسی کی بھی ہو۔ لیکن اللہ کہتا ہے میں اقتدار میں آنے والے کے دل میں محبت اور پیار کو بٹھاتا ہوں جب میرے بندے میری اطاعت کرتے ہیں، جب میرے بندے نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، جب میرے بندے میرے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، اور جب میرے بندے گناہ کرتے ہیں۔ وَأَنَّ الْعِبَادَ إِذَا عَصَوْنِي حَوَّلْتُ قُلُوبَهُمْ عَلَيْهِمْ بِالنَّقْمَةِ وَالسَّخْطَةِ او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے جب میرے بندے میری نافرمانی کرتے ہیں، نمازوں کو چھوڑتے ہیں، میرے سامنے جھکنے سے بھاگتے ہیں، گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو کرسی پر کوئی بھی آ کے بیٹھے، تم کانگریس کو جتا دو، تم سماجوادی کو جتا دو، تم بہوجن سماج کو جتا دو، تم کسی بھی مقامی پارٹی کو جتا دو، جو بھی کرسی پہ آ کے بیٹھے گا، اللہ کہتا ہے میں اس کے دل میں اپنے بندوں کے لیے نفرت کو اور دشمنی کو بٹھا دوں گا۔ فَسَامُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، بس وہ میرے بندوں کو طرح طرح کی عذاب میں، پریشانیوں میں اور آفتوں میں مبتلا کرے گا۔ تو میرے دوستو، مالک الملک تو اللہ کی ذات ہے، کوئی پتا اللہ کے حکم کے بغیر اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا۔ تو بتاؤ اللہ کو خوش رکھنا چاہیے کہ نہیں؟ کیسے خدا خوش ہوگا؟ نماز کی پابندی سے۔ تو آج سے طے کرو کہ 5 ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، نماز پڑھو۔ آج مسلمان ٹی وی پر گیم دیکھنے میں اپنا وقت ضائع کرتا ہے، الٹے سیدھے کاموں میں وقت ضائع کرتا ہے، لیکن نماز پڑھنے کی اسے توفیق نہیں ہوتی۔ یاد رکھو، جس کو خدا اپنے سامنے سجدہ کرنے سے محروم کر دے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت عزت نہیں دے سکتی۔ تم سمجھتے ہو عزت کہیں اور سے مل جائے گی؟ کسی اور کو جتا کے لے آؤ گے عزت مل جائے گی؟ کہیں عزت نہیں ملے گی، عزت دینے والی ذات اللہ کی۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ہر چیز پر اللہ قادر ہے،
میرے دوستو، آؤ ہم طے کریں کہ ہمارا جی چاہے گا تب بھی نماز پڑھیں گے، جی نہیں چاہے گا تب بھی پڑھیں گے۔ بولو زور سے، بیمار ہوں گے تب بھی پڑھیں گے نماز، سفر میں ہوں گے تب بھی نماز پڑھیں گے، اور انشاءاللہ مرتے مرتے پڑھیں گے، اور پڑھتے پڑھتے مریں گے۔ تو جس دن تمہارا جنازہ اٹھے گا، اللہ اپنے بندوں کی زبانوں پر تمہارا اچھائی سے تذکرہ جاری کر دے گا، لوگ تمہارا ذکر خیر کریں گے، بڑا بھلا آدمی تھا، نماز کبھی نہیں چھوڑتا۔ کیوں بھائی، اس پر عمل کرو گے انشاءاللہ؟ میں نے کہا تھا 4 کام کر لو، تو جس دن جنازہ اٹھے گا، جس دن مرو گے، اس دن اللہ اپنے بندوں کی زبانوں پر تمہارا اچھائی سے تذکرہ جاری فرما دے گا، ذکر خیر جاری فرما دے گا۔ ان 4 کاموں میں سے کتنے کام آیا آپ کے سامنے؟ ایک کام آیا 5 وقت کی نماز پابندی سے۔ دوسرا کام، اگر یہ چاہتے ہو کہ جس دن مرو تو لوگ تمہارا اچھائی سے تذکرہ کریں، ذکر خیر کریں، تو ایک دوسرا کام بھی کرو، اور وہ دوسرا کام غور سے سنو میرے جوانوں، وہ دوسرا کام یہ ہے کہ جوانی میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرو، جوانی میں اللہ کی عبادت کرو، جوانی میں نیک راستے پر چلو، تو جس دن تمہاری موت آئے گی، اللہ اپنے بندوں کی زبانوں پر تمہارا ذکر خیر جاری فرمائے گا، لوگ اچھائی سے تذکرہ کریں گے۔ جوانی میں اللہ کو عبادت بہت پسند ہے، کیونکہ جوانی میں انسان کے جسم میں دوڑنے والا خون گرم ہوتا ہے، اس کے دل میں جذبات ہوتے ہیں، گناہوں کی طرف اس کا ذہن چلتا ہے۔ اس وقت اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا اور اللہ کی عبادت میں لگانا یہ خدا کو بہت پسند ہے۔ کتنے جوان بیٹھے ہیں یہاں جو صبح سے شام تک گناہوں میں ملوث رہتے ہیں۔ ہمارے جوانوں کے ہاتھ میں ملٹی میڈیا موبائل ہے، اس موبائل کو نیٹ سے جوڑو، جو چاہو دیکھو، جو چاہو سنو، تمہیں کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ خدا کا خوف دل میں ہوگا تو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل میدان محشر میں اللہ رب العزت کچھ لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ سورج 1 میل کے فاصلے پر آگ اگل رہا ہوگا، نہ کوئی درخت ہوگا، نہ کوئی گھر ہوگا، نہ کوئی سائے کی کوئی جگہ ہوگی۔ اس وقت زمین پر سایہ ہوگا تو اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے عرش کے سائے میں کچھ لوگوں کو جگہ عطا فرمائے گا، 7 طرح کے لوگوں کو۔ اس میں فرماتے ہیں وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، اس جوان کو بھی خدا اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس نے جوانی میں خدا کی عبادت کی ہوگی، جس نے جوانی میں گناہوں سے بچنے کی کوشش کی ہوگی، جس نے جوانی میں اللہ کی فرما برداری اور اس کی اطاعت کے لیے جدوجہد کی ہوگی۔ میرے جوانوں، گناہوں سے بچو، گناہوں سے بچو۔ تمہاری آنکھوں نے جو گناہ کیے ہیں تم بھول گئے، تم نے کون کون سی پکچریں دیکھی تھی، مگر نام اعمال میں فرشتے نے لکھ دیا ہے وہ کبھی مٹے گا نہیں۔ تم نے کون کون سے گانے سنے تھے تم بھول گئے، لیکن نام اعمال میں لکھا ہے وہ کبھی مٹے گا نہیں۔ تم نے کون کون سے گناہ کیے تم بھول گئے، مگر نام اعمال میں لکھا ہے وہ کبھی مٹے گا نہیں۔ اور ہوگا کیا؟ کل قیامت کے دن فرشتے تمہارا گریبان پکڑ کے خدا کے سامنے لائیں گے، یہ گناہگار بندہ ہے، اور نام اعمال سامنے ہوگا جس میں گناہوں کی پوری لسٹ موجود ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے کہ کچھ گناہگار اس لسٹ کو دیکھ کے کہیں گے اے خدا، میں تو بہت پاک و پوتر آدمی تھا، میں تو بڑا اچھا مانوس تھا، یہ تو کسی میرے دشمن نے تیار کر دیا ہوگا،
میں نے یہ گناہ نہیں کیے، تو اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں تیری زبان کو بند کر دوں گا۔ اب کیا ہوگا؟ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ فرماتا ہے تیری زبان بند ہوگی، اب تیری آنکھیں بولیں گی کہ تو نے ان آنکھوں سے کون کون سی پکچریں دیکھی تھی، بتا بھاگ کے کہاں جائے گا؟ تیری زبان بند ہوگی، اب تیرے کان بولیں گے کہ ان کانوں سے تو نے کون کون سے گانے سنے تھے، تیرے جسم کا ایک ایک روح تیرے خلاف گواہی دے گا، بتا بھاگ کے جائے گا تو کہاں جائے گا؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، نوجوان دوستوں سنو، موت تو آنی ہے، ایک دن جنازے اٹھنے ہیں۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ جس دن جنازہ اٹھے تو لوگ میرا اچھائی سے تذکرہ کریں، تو جوانی میں گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو۔ کیوں بھائی کوشش کرو گے؟ حرام کھانے سے بچو، حرام کمانے سے بچو، غلط بات زبان سے نکالنے سے بچو۔ جوانی میں گناہوں سے بچو گے تو رب ذوالجلال تمہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ جوانی میں گناہوں سے بچو گے تو جس دن جنازہ اٹھے گا لوگوں کی زبانوں پر تمہارا ذکر خیر جاری ہو۔ اللہ کو جوانی کی عبادت بہت پسند ہے، اور آج ہمارا جوان برٹ رہا ہے، راستے سے بھٹک رہا ہے۔ ماحول یہ ہوتا جا رہا ہے کہ رات میں 2-2 3-3 بجے تک یہ نوجوان موبائل پر گیم کھیلتے رہتے ہیں، پکچریں دیکھتے رہتے ہیں، اور جب تھک جاتے ہیں تو پڑھ کے سو جاتے ہیں۔ جو 2 بجے سوئے گا 3 بجے سوئے گا، بتاؤ وہ فجر کی نماز میں کیسے اٹھ سکتا؟ اپنے آپ کو درست کرو اور دیکھو مصیبتیں تمہارے اوپر ٹوٹ رہی ہیں۔ جس صوبے میں آپ ہو اس صوبے میں ہر وقت ہنگامہ ہے، اور یہ مت سمجھو کہ جس علاقے میں ہم ہیں یہاں 100% مسلمان ہیں، یہاں کچھ نہیں ہوگا۔ یاد رکھو جس طرح اللہ دوسری زمین کا مٹی کا مالک ہے، اسی طرح تمہاری زمین کا بھی مالک خدا ہے۔ وہ وہاں عذاب بھیج سکتا ہے تو یہاں پر بھی بھیج سکتا ہے۔ اس لیے گناہوں سے بچو، ورنہ یاد رکھو خدا کی پکڑ آئے گی تو بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ تو میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں کہ خاص طور پر 3 گناہوں سے بچو۔ نمبر 1 آنکھوں کے گناہ سے بچو، بچو گے بھائی؟ نمبر 2 کان کے گناہ سے بچو، بچو گے بھائی؟ اور نمبر 3 زبان کے گناہ سے بچو۔ اپنی زبان کا مس یوز مت کرو، جھوٹ مت بولو، غیبت مت کرو، کسی کو زبان سے دھوکہ مت دو، کسی کے ساتھ زبان سے بے ایمانی مت کرو، یہ زبان کے گناہ ہیں۔ میرے دوستو، آپ نے اپنی آنکھوں کو گناہ سے بچا لیا، اپنے کانوں کو گناہوں سے بچا لیا، اپنی زبان کو گناہوں سے بچا لیا۔ میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں جس دن تمہارا جنازہ اٹھے گا لوگ تمہارا اچھائی سے تذکرہ کریں گے، اور جب لوگ تمہارا اچھائی سے تذکرہ کریں گے تو خدا تمہارے لیے جنت کے سارے دروازے کھولتا چلا جائے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، میں نے کہا تھا 4 کام کر لو، جس دن جنازہ اٹھے گا اللہ کے بندوں کی زبانوں پر تمہارا ذکر خیر جاری ہوگا، لوگ اچھائی سے تذکرہ کریں۔ ان 4 کاموں میں سے کتنے کام آئے؟ 2 کام آئے۔ پہلا کام یہ کہ 5 ٹائم نماز پابندی سے پڑھو، اور دوسرا کام یہ کہ 3 طرح کے گناہوں سے بچو۔ خاص طور پر نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، 3 گناہوں سے بچو، آنکھ کے گناہ سے بچو، کان کے گناہ سے بچو، زبان کے گناہ سے بچو۔ میرے دوستو، تیسرا کام، اگر یہ چاہتے ہو کہ جس دن جنازہ اٹھے اس دن لوگ تمہارا ذکر خیر کریں تو ایک کام اور کر لو۔ تیسرا کام وہ یہ ہے کہ آج سے طے کرو زندگی کے آخری سانس تک انشاءاللہ جب کوئی ضرورت مند میرے پاس آئے گا، کوئی پریشان حال آدمی میرے پاس آئے گا،
تو میں اس کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہوں۔ جو پریشان حال لوگوں کی مدد کرے، مصیبت میں مبتلا لوگوں کے کام آئے، تو جس دن اس کا جنازہ اٹھے گا اللہ اپنے بندوں کی زبانوں پر اس کے ذکر خیر کو جاری فرمائے۔ میرے دوستو، کسی پریشان حال کی مدد کرنا، کسی مصیبت زدہ کے کام آنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ایک حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، نفلی عبادت میں مصروف ہے، اور دوسرا شخص کسی پریشان حال آدمی کی مدد کر رہا ہے، تو خدا کے ہاں پریشان حال آدمی کی مدد کرنے والا نفلی عبادت کرنے والے سے زیادہ افضل ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں پریشانی میں مبتلا لوگوں کے کام آنے کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ۔ فرماتے ہیں جو شخص کسی پریشان حال مومن کی پریشانی کو دور کرے، کسی پریشان حال مومن کی پریشانی میں اس کے کام آئے، تو اللہ رب العزت کل میدان محشر کی پریشانیوں کو اس سے دور کر دے گا۔ اس لیے میرے دوستو، اگر یہ چاہتے ہو کہ جس دن تمہارا جنازہ اٹھے تو لوگ تمہاری تعریف کریں، تو آج سے طے کر لو کہ جو پریشان حال آدمی، جو مصیبت زدہ ہمارے پاس آئے گا، تو جو ہم سے ہو سکے گا ہم بھرپور طور پر اس کی مدد کریں گے اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ابھی ہم ایک صاحب کے ہاں گئے تھے آج، میرے دوستوں میں اسے جانتا نہیں، میں نے یہاں آ کر کے نام سنا، ہم ان کے ہاں تعزیت میں گئے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جو آدمی مل رہا ہے اس کی تعریف کر رہا ہے، اور تعریف کیا کر رہا ہے کہ بھئی وہ پریشان حال لوگوں کی بڑی مدد کیا کرتے تھے، رات میں 2 بجے بھی کوئی مصیبت زدہ آتا اس کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ میں بہت دیر سے سوچ رہا تھا کہ لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں اور اس کی خدمت خلق کو بیان کر رہے ہیں، یہی اس کے جنتی ہونے کے لیے کافی ہے انشاءاللہ۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اگر یہ چاہتے ہو کہ جس دن جنازہ اٹھے اس دن لوگ تمہارا ذکر خیر کریں، تو 4 کام کریں۔ پہلا کام یہ کہ 5 وقت نماز پابندی سے پڑھو۔ دوسرا کام یہ کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، خاص طور پر 3 گناہوں سے، آنکھ کے گناہ سے، کان کے گناہ سے اور زبان کے گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور تیسرا کام یہ کہ جب کوئی پریشان حال مصیبت زدہ شخص تمہارے سامنے آ جائے اور مدد کی درخواست کرے، تو جو تم اس کی مدد کر سکتے ہو اس میں بالکل کوئی کسر نہ چھوڑو، مدد کے لیے سامنے آ جاؤ۔ جس دن جنازہ اٹھے گا تمہارا، اللہ اپنے بندوں کی زبانوں پر تمہارا اچھائی سے تذکرہ جاری فرما دے گا۔ چوتھا کام، میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، ایک چوتھا کام اور کرو۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ جنازہ اٹھے تو لوگ تمہاری تعریف کریں، تو ایک چوتھا کام بھی کرو، اور وہ چوتھا کام یہ ہے کہ آج سے اس بات کا عہد کر لو کہ زندگی کے آخری سانس تک جب کسی کا کوئی حق میری طرف نکلے گا تو میں 1-1 پیسے کا حساب کر کے اس کے حق کو ادا کر دوں گا۔ بھائی کا حق ہو وہ ادا کر دوں گا، بہن کا حق ہو وہ ادا کر دوں گا، کاروبار میں شریک پارٹنر کا حق ہو وہ ادا کر دوں گا۔ جس کا جو حق میری طرف نکلے گا میں 1-1 پیسے کا حساب کر کے اس کے حق کو ادا کر دوں گا۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کسی آدمی نے کسی کے پیسے مار لیے، زمین دبا لی، بے ایمانی کی، اس کا حق نہیں ادا کیا، تو بتاؤ جس دن وہ مرے گا تو جس کے پیسے اس نے مارے تھے وہ اس کی تعریف کرے گا کہ برائی کرے گا؟ جس کی زمین دبائی تھی وہ اس کی تعریف کرے گا، برائی کرے گا؟
جس کا حق مارا تھا وہ تعریف کرے گا برائی کرے گا؟ اور دیکھو ایسا ہوگا کہ جس کے پیسے مارے تھے وہ چپ ہے، کیونکہ اس کے بچوں کے سامنے، اس کے خاندان والوں کے سامنے، اس کے گھر کے لوگوں کے سامنے وہ نہیں بول سکتا، وہ چپ ہے، مگر اس کے دل میں تو برائی ہے۔ اور یاد رکھو خدا جس طرح زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو سنتا ہے، اسی طرح دل میں موجود جذبات کو بھی وہ جانتا ہے۔ دل میں برائی ہے خدا جان رہا ہے، جس کا تو نے حق مارا تھا اس کے دل میں تیرے لیے برائی ہے، جس کے پیسے مارے تھے اس کے دل میں تیرے لیے برائی ہے، جس کی زمین دبائی تھی اس کے دل میں تیرے لیے برائی ہے۔ تو جس دن جنازہ اٹھے گا لوگ تعریف کیسے کریں گے؟ کہیں گے اچھا مر گیا، اس کے ناپاک وجود سے زمین پاک ہو گئی۔ تو آج سے طے کرو جب جس کا حق نکلے گا میں پہلی فرصت میں ادا کر دوں۔ میرے دوستو ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کسی کے پیسے نکل آئے ہماری طرف، ہم کیا کرتے ہیں؟ پیسے ہیں ہمارے پاس، ہم دے سکتے ہیں، مگر اسے ٹالتے ہیں کہ 3 دن بعد دے دوں گا۔ وہ 3 دن بعد لینے آتا ہے تو آدمی سوچتا ہے بھئی یہ پیسے اسے کاروبار میں لگا کے کچھ فائدہ اٹھاؤں، کہتا ہے 1 مہینے بعد دوں گا۔ دیکھو تو نے پہلے کہا تھا 3 دن بعد، یہ بتا مجھے کہ 3 دن تک تو زندہ رہے گا اس کی کوئی گارنٹی ہے تیرے پاس؟ تیرے پاس تو 1 منٹ کی گارنٹی نہیں ہے، پھر تو اسے 3 دن کے لیے کیوں ٹال رہا ہے؟ تو مر گیا تو دوسرے کا حق اپنی گردن پر لے کر کے جائے گا۔ اور یاد رکھ کسی کا حق تیری گردن پر ہے تو تیری کوئی عبادت تیرے کام نہیں آئے گی، خدا کی پکڑ سے تجھے کوئی چیز نہیں بچا سکے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، نبی کی دعائیں بھی بے اثر ہوں گی اس کے لیے جس کی گردن پر کسی کا حق ہو۔ میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں رہتے تھے۔ اگر مدینے میں اور اس کے اطراف میں کوئی شخص مر جاتا تو لوگ اپنے مرنے والے کا جنازہ اٹھا کے مسجد نبوی میں لاتے اور آقا سے کہتے کہ آقا اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کو یقین تھا کہ جس کی نماز جنازہ آقا پڑھا دیں گے اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ اس لیے دور دور سے جنازے لے کے آتے تھے اور آپ سے نماز جنازہ پڑھواتے تھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ آپ نماز جنازہ شروع کرنے سے پہلے یہ پوچھتے کہ اس مرنے والے کی گردن پر کسی کا حق تو نہیں ہے، اس کی طرف کسی کے پیسے تو نہیں نکل رہے، اس نے کسی کی زمین تو نہیں دبائی، اس کے کندھے پر کسی کا حق تو نہیں ہے۔ اگر معلوم ہوتا کہ ہاں اس کی طرف فلاں کے پیسے نکل رہے تو آپ پیچھے ہٹ جاتے، فرماتے میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، تم پڑھو اور اس کو دفن کر دو۔ علماء لکھتے ہیں کہ آقا نماز جنازہ نہیں پڑھا رہے ہیں اس شخص کی جس کی گردن پر کسی کا حق ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اتنا بڑا پاپی ہے، اتنا بڑا پاپی ہے، اتنا بڑا پاپی ہے کہ آقا کی دعاؤں سے بھی اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی، اس لیے آقا نماز پڑھانے سے انکار کر دیتے۔ میرے دوستو، جتنے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں اگر ان کی طرف کسی کا کوئی حق نکل رہا ہے تو دل میں یہ عہد کرو، سچا پکا وعدہ کرو کہ اے اللہ میں پہلی فرصت میں اس کے حق کو ادا کروں۔ تم پکا وعدہ کرو حق ادا کرنے میں تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا، اور اگر تمہارا وعدہ ہی پکا نہیں ہے تو خدا کو بھی مدد کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرے دوستو، حق ہے۔ آج آسام کے بہت سے لوگ پریشان ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ باپ کے مرنے کے بعد بھائیوں نے جائیداد میں سے بہنوں کو محروم رکھا، بہنوں کو ان کا حق نہیں دیا۔ آج بہت سے
خاندان پریشان ہے، اور بہت سی عورتیں پریشان ہیں کہ ان کا کہیں نام نہیں ہے، کیونکہ جائیداد میں جو ان کا حق بنتا تھا وہ بھائیوں نے دبا لیا ہے، ان کو دیا نہیں ہے۔ میرے دوستو، بہن کا حق ماننے والوں سنو، کل خدا کے ہاں تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جس نے بہنوں کا حق مارا، بھائی کا حق مارا، پڑوسی کا حق مارا، کاروبار میں شریک پارٹنر کا حق مارا، اللہ کی پکڑ سے اس کی کوئی عبادت اس کو نہیں بچا سکتی۔ ہم میں سے بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں؟ بے ایمانی کرتے ہیں، دوسری کی زمین دبا لی، بیچ دی، دوسرے کے پیسے دبا لیے، اور جب پیسے بہت سارے ہو گئے تو عمرہ کرنے چلا گیا، اور یہ سوچتا ہے میں عمرہ کروں گا تو پاک و پوتر ہو کے وہاں سے آ جاؤں گا۔ ارے حرام مال سے عمرہ کر رہا ہے، تیرا عمرہ ہی قبول نہیں ہوگا، کہاں سے پاک و پوتر ہو جائے گا؟ اللہ تو تیرے ظاہر کو بھی دیکھ رہا ہے، اللہ تیرے باطن کو بھی دیکھ رہا ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ 4 باتیں مجھے کہنی تھی، میں نے کہیں۔ پہلی بات یہ کہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھو۔ دوسری بات یہ کہ جوان ہو یا عام آدمی ہو، 3 گناہوں سے بچو، آنکھوں کے گناہوں سے، کان کے گناہوں سے، زبان کے گناہوں سے۔ اور تیسری بات یہ کہ اللہ کے بندوں کی خدمت کرو۔ کوئی پریشان حال تمہارے در پر آ جائے تو تم جو اس کی مدد کر سکتے ہو اس کو کرو اور کرتے رہو۔ اور چوتھا کام یہ کہ جب کسی کا کوئی حق نکلے تو اس کو ادا کرو، اور اس میں ٹال مٹول مت کرو۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ جس دن جنازہ اٹھے گا، اللہ اپنے بندوں کی زبانوں پر تمہارا اچھائی سے تذکرہ جاری فرما دے گا، لوگ تمہارا ذکر خیر کریں گے، اور یہاں جس کا ذکر خیر شروع ہو جائے جنت کے سارے دروازے اس کے لیے کھلتے چلے جائیں۔ 4 باتیں ختم ہو گئیں؟ ارے بھائی ہو گئیں؟ آخری بات کہہ کے میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں، اور وہ سب سے اہم ہے، وہ یہ ہے کہ کل ہم اگر جنت میں پہنچیں گے تو کس کی شفاعت سے پہنچیں گے؟ بولو بھائی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شفاعت سے ہی ہمیں جنت ملے گی۔ اور آپ کی شفاعت کس کو ملے گی؟ یاد رکھو، نبی کی شفاعت سے ہی ہم اور آپ کامیاب ہوں گے، نبی کی شفاعت سے ہی ہمارے لیے نجات کے راستے کھلیں گے، نبی کی شفاعت سے ہی ہم اللہ کی پکڑ سے محفوظ رہیں گے۔ لیکن نبی کی شفاعت کا حقدار وہ ہوگا جس نے دنیا کی زندگی میں نبی کی سنتوں پر عمل کیا ہو، جس نے نبی کی سنتوں کو پیروں تلے روندا اور آقا کی سنت پر عمل نہیں کیا، تو یاد رکھو کل میدان محشر میں وہ آپ آقا کی شفاعت کا مستحق نہیں ہوگا۔ میں دیکھ رہا ہوں اس مجمع میں بہت سے نوجوان وہ ہیں جن کے چہروں پر داڑھیاں نہیں۔ آج ہم داڑھی کٹوا کر کے اپنے آپ کو بہت ایڈوانس ثابت کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ماڈرن بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ویسٹرن کلچر میں ڈھالنا چاہتے ہیں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہم نے ماڈرن بننے کے لیے اپنی داڑھی منڈوائی، تو یہ بتاؤ ہم نے نقل کس کی اتاری؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یا آپ کے دشمنوں کی؟ ہم عیسائیوں کی نقل اتار کے، یہودیوں کی نقل اتار کے، اللہ کے دشمنوں کی نقل اتار کے ماڈرن بننا چاہتے ہیں۔ یاد رکھو کل میدان محشر میں یہ ہماری کوئی مدد نہیں کر سکیں گے، کیونکہ یہ تو خود جہنم میں سزائیں بھگت رہے ہوں گے۔ ہمیں نجات کی بھیک مانگنے اور شفاعت کی بھیک مانگنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا چاہیے۔ اور آج مسلمان آپ کی سنت کو چھوڑ کر، آپ کے طریقے کو چھوڑ کر دوسروں کی نقل اتار رہا ہے، تو یاد رکھو اگر دوسروں کی نقل اتارتے اتارتے دنیا سے جاؤ گے، تم نے نماز بھی پڑھ لی،
تم نے اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچایا، تم نے مصیبت زدہ لوگوں کی مدد بھی کی، تم نے دوسروں کا حق بھی ادا کر دیا، لیکن تم نے نقل اتاری تو دوسروں کی زندگی بھر اتاری، نبی کی سنتوں پر عمل نہیں کیا۔ تو آقا کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم۔ تم نے زندگی میں جن لوگوں کی نقل اتاری ہے، کل میدان محشر میں تمہارا حشر بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں جن کے چہروں پر داڑھیاں نہیں ہیں، وہ اپنے چہرے کو داڑھی سے سجائیں اور عہد کریں کہ ہم نبی کی سنت کو رکھیں گے انشاءاللہ۔ آپ نے نام سنا ہے حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کا؟ نام سنا ہے بھائی؟ ان سے محبت رکھتے ہو؟ ان کا طریقہ کیا تھا؟ وہ کہیں جاتے اور لوگ مصافحے کے لیے بھیڑ لگاتے، تو اگر مصافحہ کرنے والوں میں کوئی کلین شیو ہوتا تو حضرت اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیتے، مصافحہ نہیں کرتے۔ فرماتے تمہیں میرے آقا کی صورت سے نفرت ہے، تم حسین احمد سے مصافحہ کرنے کیوں آ گئے؟ جاؤ یہاں سے۔ میرے دوستو، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، سنتوں پر عمل کرو ورنہ نجات کا راستہ مشکل ہو جائے۔ کیوں بھئی عمل کرو گے انشاءاللہ؟ اللہ رب العزت، آپ اس طرح جمع بیٹھے ہو، آپ اس طرح جمع بیٹھے ہو کہ میں رات بھر بولتا رہوں تو تم رات بھر سنتے رہو گے، مگر سننے سے کیا فائدہ؟ اصل چیز تو عمل ہے۔ آپ نے جو باتیں سنی ہیں، 4 باتیں وہ سنی، اور 5ویں بات یہ کہ سنت پر عمل کرو۔ داڑھی نہیں ہے تو داڑھی رکھو، شادی بیاہ کے موقع پر سنت پر عمل کر کے سادگی پہ شادیاں کرو۔ میں کہتا ہوں جس دن تمہارا جنازہ اٹھے گا، اگر تم نے زندگی میں ان 5 باتوں پر عمل کیا تو اللہ اپنے بندوں کی زبانوں پر تمہاری تعریف جاری کر دے گا، اور ادھر بندے تمہارا تذکرہ خیر کے ساتھ کریں گے، ادھر جنت کے سارے دروازے تمہارے لیے کھلتے چلے جائیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔